بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان ہے۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے۔ تھوڑی ہماری انگریزی کمزور ہے اور شاید ہمارے حکمرانوں کی تھوڑی کمی ہے، تو اس لیے ڈونلڈ لو کی باتیں نا اب ذرا آہستہ آہستہ سے پاکستان کی سمجھ میں آ رہی ہیں، لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہیں، اور اب اس پہ تنقید بھی ہونا شروع ہوئی، خصوصاً ان گفتگو جو کمیٹی کے سامنے پیش کی تھی، اس کے بعد بہت سی چیزیں عمران خان صاحب کی 200% درستی نظر آئیں کہ کس طرح روس کے معاملے پہ پاکستان کو دھمکی دی گئی، کس طرح روس کے معاملے پہ پاکستان کو تنبیہ کی گئی کہ روس سے اپنے تعلقات کو آگے نہیں بڑھانا، کیا یہ سب چیزیں چل رہی تھیں نا۔ خاص طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے اس تنقید میں کہ ڈونلڈ نے یہ بات کہی نا جب اپنی اسٹیٹمنٹ کہ ہم نے پاکستان کو اپنی ریڈ لائن سے متعلق آگاہ کر دیا، اور وہ ریڈ لائن ہے کہ اگر ایران کے ساتھ اس نے تعلقات کو بڑھائے یا بنائے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سیریس ہو جائے گا۔ یعنی پاکستان کو ایران کے ساتھ تعلقات بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی کاروبار والے معاملات کی ضرورت نہیں، مطلب وہ جو گیس پائپ لائن منصوبہ ہے نا، جی ہاں، جو پاکستان نے آگے لے کے چل رہا ہے، تو اس کی امریکہ نے بھرپور طریقے سے مخالفت کی، اور وہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ مطلب روکنے کے لیے جو اقدامات کر سکتے تھے وہ ہم نے کیے۔ یہ ڈونلڈ لو نے بولا اپنی کمیٹی کے سامنے کانگریس کی، اور یہ بھی ظاہری بات ہے پاکستان کے میں مداخلت ہی ہے نا، اور یہ بالکل ایسی ہی مداخلت ہے جو سائفر میں اسد مجید نے بتائی تھی کہ ڈونلڈ لو نے یہ مجھے تنبیہ کی ہے کہ پاکستان کو کہ روس کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے نہ چلیں ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جائیں، اگر صحیح ہو جائیں گے تو پھر آپ کی غلطیاں معاف کر دی جائیں گی۔ انٹرسیپٹ کی سٹوری کے مطابق جو سائفر کے کانٹینٹ تھا نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں ڈونلڈ لو نے یہ اس سائفر میں یہ دھمکی دی تھی اسد مجید کے مطابق۔ اچھا، اگر میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اب ایران کے معاملے میں یہ بات دوبارہ سامنے آ رہی ہے جو روس کے معاملے میں پاکستان کو ڈکٹیٹ کیا گیا تھا، اگر جب عمران خان صاحب سے متعلق یہ بات کی تھی، ریاست پاکستان کو بیسکلی کی تھی نا، جس کی ایک دم سٹیٹمنٹ سیکیورٹی کانفرنس میں، جی ہاں، جنرل باجوہ صاحب نے بالکل تبدیل کر دی تھی روس کے دورے سے متعلق اور امریکہ کی پالیسی سے متعلق، ایک دم ہی پالیسی سے بالکل ہٹ گئے تھے۔ حالانکہ عمران خان صاحب ان کے انڈرسٹینڈنگ سے ان کو بتا کے ان کے معاملات میں کانفرنس میں لے کے پوائنٹس لے کے بہت سی چیزیں انڈرسٹینڈنگ کی لے کے جانے کے بعد کہتے ہیں، وہ آج تک پاکستان کا ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے، اور رجیم چینج آپریشن کے الزامات میں ایک بہت بڑا وزن رکھتی ہے جنرل باجوہ صاحب کی وہ سیکیورٹی کانفرنس کے اندر وہ گفتگو۔ ٹھیک ہے جی، اور عمران خان صاحب بھی موجود ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم روس سے تیل لینے ہیں، اسے تجارت کرنے ہیں، اسے تعلقات آگے بڑھانے چل رہے، تو ایک دم یہ کیا ہو گیا جب میں واپس آیا ہوں تو۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا پوائنٹ ہے، اگر میموری آپ کی تھوڑی ویک ہے تو میں نے ابھی ریفریش کر دی ہے۔ تو اب وہی چیز اگر پاکستان کی سیاسی اشرافیہ اس وقت ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوتی، یا عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی نا، تو آج یہ نوبت نہ آتی، آج یہ نوبت نہیں آتی، کیونکہ امریکہ کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز ہمارے مفاد میں ہے، کوئی تعلق ہمارے مفاد میں ہے، کوئی کاروباری سنگت ہمارے مفاد میں ہے، تو وہ ہمیں یوں روکے یا ہمیں ڈکٹیٹ کرے نا۔ تو مگر یہاں یہ کیا جا رہا ہے، تو یہ مداخلت نہیں اور تو کیا ہے، ڈرون مداخلت تھی نا، ایک باریک سے لیول پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہلری کلنٹن کے منہ سے سنیں تو آپ کو بہت کچھ بتا بھی دے دیں گی۔ تو بہرحال ایسا ہوتا ہے جب وقت پر آپ نے ایسا قوم بن کے نہ کھڑے ہو نا، اور صرف اقتدار کا تھوڑا سا نشہ چاہیے ہو، بلکہ چسکی چاہیے ہو، تو پھر چسکی ہو تو پھر اب ڈونلڈ لو کی ان کو سمجھ آ رہی، یہ ساری باتیں وہی تو ہے، اور کیا ہے یار، کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ۔ اچھا، بہرحال خواجہ آصف صاحب نے افغانستان سے متعلق صورتحال پر بہت بڑی بات کی، پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، وہ کہتے ہیں اگر افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ نہیں رکا نا، اور ہمارے جوانوں کی شہادت کا یہ سلسلہ نہیں رکا، تو اگر یہ ختم نہیں ہوا تو مجبور ہو جائیں گے افغانستان سے پاکستان کی جو تجارتی راہداری ہے نا اس کو بند کر دیں۔ اور سر یہ بڑی بات ہے، انہوں نے کہا ہم تصادم نہیں چاہتے، مگر ظاہری بات ہے طاقت پھر آخری حل ہوتا ہے، ہم اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں، آخری چارہ یہی ہوتا ہے۔ اگر افغانستان ہمارے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کرتا ہے تو ہم کیوں انہیں اپنی راہداری استعمال کرنے دیں۔ اور یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، جو ایک زمانے میں بھارت کے لیے یہ راہداری بند تھی، پھر افغانستان کے فائدے کے لیے اس کو کھول دیا گیا تھا۔ اچھا، ظاہری بات ہے ایسے تو وزیر دفاع یہ بات کر نہیں رہے، تو تمام سٹیک ہولڈر کو، ہماری فوج کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، پوری گورنمنٹ کو، ان کو آن بورڈ لینے کے بعد اتنا بڑا جملہ بولا ہوگا نا،
تو بہرحال اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری حکومت میں کیا سوچ پائی جاتی ہے اس وقت افغانستان میں طالبان حکومت سے متعلق. ٹھیک ہے جی. ایک اور تھی خبر، حامد میر صاحب نے یہ خبر دی. حامد میر صاحب کو پتہ باخبر بھی کافی ہوتے ہیں، تو انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا حامد میر صاحب نے، اور وہ دعوے میں کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں سے جو شخص بھی مفاہمت کا پیغام لے کر عمران خان کے پاس جاتا ہے نا، جو شخص بھی جیل میں عمران خان صاحب کے پاس مفاہمت کا پیغام لے کر جاتا ہے نا، تو خان صاحب نے ہمیشہ اس کی کلاس ہی لی ہے. اور خان صاحب کہتے ہیں مروانا ہے تو مروا دیں، میری ڈیڈ باڈی ہی یہاں سے جا سکتی ہے مگر میری ڈیل نہیں ہو سکتی. سر یہ بہت بڑا تاریخی جملہ ہے. اس طرح کے جملے ایک زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہے تھے، اور یہ بہت بڑا جملہ ہے. اگر واقعی عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے تو پتہ چلا جی ان خبروں سے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف ہے، اور وہ ڈیل کے مندرجات کیا ہو سکتے ہیں. میں جیسا ہم تھوڑا ٹلا لگا لیتے ہیں، اندازہ لگا لیتے ہیں، وہ یہی نا مائنس عمران خان. کیونکہ ہماری ریاست اس وقت عمران خان صاحب کو منظر عام پر یا منظرنامے پر افورڈ نہیں کر سکتی، اور عمران خان کو منظرنامے سے غائب کرنا عمران خان صاحب افورڈ نہیں کر سکتے. تو عمران خان صاحب مائنس نہیں ہوگا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بہرحال عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ہماری جو ریاست ہے وہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے. تو بہرحال حامد میر صاحب کے جملہ کہ مروانا ہے تو مروا دے، میری ڈیڈ باڈی ہی یہاں سے جا سکتی ہے، بڑا جملہ ہے. میں نے کہا یہ رپورٹ ہوا اور حامد میر صاحب سے رپورٹ ہوا، تو میں نے کہا میں آپ تک پہنچا دوں. اچھا، دوسرا اطلاعات اور دعوے کے مطابق نا 14 ایسے حلقے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے چھین کر اب مزید نون لیگ کو دینے ہیں نا. وکیل ابو ذر سلمان نیازی جو ہیں لاہور ہائی کورٹ پہ ان تمام کیسز کو دیکھ بھی رہے ہیں، پیش بھی ہو رہے ہیں. انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کی الیکشن کمیشن نے کارروائی ڈالی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں. عجیب و غریب قسم کی کارروائی الیکشن کمیشن نے ڈالی ہوئی ہے. جو بھی نون لیگ کی طرف سے درخواست آتی ہے حلقے کھولنے کی، وہ حلقہ فوری کھول دیا جاتا ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف کے 10 سے 15 ہزار ووٹ ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں، ڈالے گئے ووٹ ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں کہ ٹریبونل جائیں اور خود احکامات جاری کر دیتے ہیں کاؤنٹنگ کے. کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور واقعی ایسا ہے. اور عبدالرحمٰن کانجو اور فیصل آباد کے عبدالقیوم نہرا، جی ہاں، ان سب کے ایسے حلقے کھلے ہیں. تو سر یہ چل رہا ہے، یعنی ایک درخواست پر پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہوتی ہے اور ری کاؤنٹنگ شروع کر دیتی ہے. تو یہ تمام چیزیں معاملات کو مشکوک ہی کر رہی ہیں نا مزید، اور پاکستان تحریک انصاف کو انسٹیگیٹ کر رہی ہیں کہ اگر ہمیں پاکستان کے الیکشن کمیشن سے، پاکستان کی ٹریبیونل سے، پاکستان کی ہائی کورٹ سے، اور اگر پاکستان کی سپریم کورٹ سے، پاکستان کی پارلیمان سے اگر ہمیں انصاف نہ ملے تو پھر ہم سڑکوں پر ہی ہوں گے. یہ چیزیں انسٹیگیٹ کی جاتی ہیں، آپ کو اشتعال دلایا جاتا ہے ان باتوں سے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. دوسرا وزیر اعلیٰ جناب، جی ہاں، وہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال. ٹھیک ہے، بڑا مشہور نام ہے ان کا، بڑے ریولوشنری وزیر اعلیٰ تصور کیے جاتے ہیں انڈین ہسٹری میں. انہیں شراب پالیسی کے حوالے سے کوئی کیس تھا، اس میں ان کو گرفتار کر لیا گیا. پہلے وہ ضمانت پہ تھے لیکن ان کی ضمانتیں کینسل ہوئی ہیں، اور دیگر کو پیسے پوسے کا بھی کوئی گھوٹالا شٹالا ان کے ساتھ ہے، منی لانڈرنگ کا بھی ان کے اوپر الزام ہے. تو یہ الزامات ہیں. ان کی ضمانت کینسل ہو گئی تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز آ گئی ان کو اٹھانے کے لیے، اور وہ ان کو اٹھا لیا ہے. اور اس سارے معاملے میں پاکستان کی بھی ہیڈ لائنز ہیں یہ خبر کہ پاکستان کے ساتھ ہمسایہ ملک میں ایک وزیر اعلیٰ جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آیا، اس کو عدالت نے اس کی ضمانت کینسل کر کی، اس کو گرفتار کیا. تو مگر یہ سب چیزیں اس وقت سامنے چل رہی ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. ایک بار پھر سے آپ سے درخواست کروں گا کہ کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ ضرور کر دیں تاکہ ہم اس چینل کو آپ کے لیے مزید بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جایا جا سکے. کیونکہ آپ کا چینل ہے، آپ ہی نے بتانا ہے، آپ یہاں تک آپ ہی لے کے آئے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.